محرم کے ان ایام میں عزاداری صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، دوسری اقوام میں بھی حسینی شیدائیوں کی بھاری تعداد موجود ہے۔ ان دنوں مسلم ہوں یا غیر مسلم، شیعہ ہوں یا غیر شیعہ، سبھی ہدیہ خلوص، نذرانہ عقیدت، آنسوؤں کے موتی اور آہوں کے تحفے بارگاہ نبوت و امامت میں پیش کر کے اپنی انسانیت کا حق ادا کرتے ہیں۔ انسانیت شناس افراد، تاریخ ساز شخصیتیں، حریت نواز قومیں، آدمیت دوست مفکر شہید اعظم کے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اپنے تاثرات اور زاویہ نظر کے تحت بحث و گفتگو کے ذریعے گمراہ و بے خبر دنیا اور حقیقت فراموش بنی آدم کو معرفت و بصیرت کا سبق دیتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی تاریخ اسلام کے واقف کار ہیں، امام حسین کے نام اور کام کا چرچا ہے۔ ہندوستان میں بھی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، ہر مذہب و ملت کے افراد، رہبران ملت، رہبران قوم، دینی درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ، ہر سطح پر سید الشہداء کی عظمت کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے رہنما موہن داس کرم چند گاندھی، پہلے صدر راجندر پرساد، پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور عظیم مفکر سر رادھا کرشنن اور محترمہ سروجنی نائیڈو جیسی شخصیتوں نے کربلا کو شمع راہ حیات بتایا اور بنایا ہے۔ سب اسی بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ امام حسین کی عظیم قربانی بنی نوع انسان کے لیے سبب افتخار ہے، کیونکہ امام حسین کی قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی کی طرح کسی الہی حکم اور فیصلے کے تحت نہیں تھی، بلکہ اسلام و قرآن کے دشمن یزید کی طرف سے طلب بیعت کے خلاف ایک بالارادہ قربانی تھی۔ وہاں خدا سے خود تقرب حاصل کرنا مقصود تھا اور حسینی قربانی پورے عالم بشریت کو خدا سے قریب کر دینے کے لیے تھی۔ اسی بنیاد پر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے کہا ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ حسین۔ ہندوستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو مفکر اور دانشور اور دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب ڈاکٹر راجندر سچر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو عالم بشریت کے لیے سرمایہ نجات خیال کرتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ہم ان کے خیالات خود انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ان کا خیال ہے، دیکھیے سب سے بڑی ان کی جو بات ہے وہ ان کی قربانی کی ہے۔ جو ان کی قربانی تھی وہ کہا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی دور کرنا چاہیے کہ خیال ہے کہ جیسے وہ لڑنے گئے تھے۔ ان کا ایک پورا خدا میں، اللہ میں ایک فیتھ، ایک سیکریفائس کا مادہ کہ اگر صحیح چیز ہے اور اس کے لیے ہم کو اپنی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے وہ ہٹے نہیں۔ تو یہ ایک جو ان کا ایک نقشہ آتا ہے سیلف سیکریفائس کا، یہ سب سے بڑا انسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ کیا وہ ایک اصول کے لیے بغیر تشدد کے اپنی جان تک بھی دے سکتا ہے۔ یہ اس کی ایک سب سے بڑی قربانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی ایک لیسن دیتی ہے کہ کمزور بھی ہو فزیکلی مقابلتاً میں، مگر اگر سچائی ساتھ ہے، اگر آپ کے ساتھ ہے تو اس کے لیے آپ کو قربانی جو بھی دینی پڑے وہ دینی پڑے۔ ایک موقع پر دہلی کے سابق صوبائی وزیر منشی گوپی ناتھ ام نے، جو خود کو حسینی برہمن کہا کرتے تھے، شہادت حسینی میں حق کی تلقین کے عنوان سے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا، امام حسین نے اپنے نانا کے تعلیم کردہ اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے قربانی پیش کی اور اپنی جان دے کر اسلام کے زرعی اصولوں کو بچا لیا۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کے عیش و عشرت پر اسلام کی مہر لگ جائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے حق کو غالب اور باطل کو ذلیل و بدنام کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دراصل دنیا کے لیے انہی کی زندگی قابل پیروی ہے جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سب سے اونچی مثال حضرت امام حسین کی شہادت ہے، جس کی نظیر
صفحہ ہستی پر کہیں نہیں ملتی۔ ہندوستان کے ممتاز ہندو دانشور ڈاکٹر راجندر سچر اس سلسلے میں کہتے ہیں، بات ہے کہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو محمد صاحب نے بھی ٹیچنگ دی بھی، وہ بھی ایک انسانیت کی بہت چیز ہے، پر ان کا یہ تھا کہ یہ نہ تو کوئی لڑائی میں پڑے، نہ کوئی ان کو ٹیریٹری کوئی کیپچر کرنے کی تھی۔ ان کے اوپر جو سب سے زیادہ بوجھا تھا وہ یہ تھا کہ جو حضرت صاحب کی ٹیچنگ ہیں اور جو ان کی باتیں ہیں وہ صحیح ڈھنگ سے آگے چلتی ہیں کہ نہیں، تو وہ انسانیت کو وہ پہنچانا چاہتے تھے۔ ان کا میسج جو ہے ان الائڈ، پیور، بالکل جو ٹھیک ہو، تو اس لیے ان کی قربانی ایک ریلیجن سے ہٹ کے ہے، ایک انسان کی جو کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے صحیح چیز ہے، اس کے لیے اپنی وہ زندگی بھی دینے کو کرتا ہے۔ تو جو آدمی زندگی دینے کو قربان ہو کسی اصول کے لیے، زندگی تو لوگ کئی دعا دے سکتے ہیں کسی غلط چیز کے لیے، سیلفش کے لیے، مگر جو ایک صرف ایک میسج کو آگے کنوے کرنے کو تیار ہو، اس سے زیادہ قربانی تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسانیت جو ہے کسی بھی وہ مذہب کے ہوں، یہ تو ایک کامن چیز ہے کہ کیا آپ کسی صحیح چیز کے لیے قربانی کہاں تک دے سکتے ہیں، اور زندگی سے زیادہ قربانی کیا کوئی دے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچائی اور عدم تشدد کی بنیاد پر دی گئی امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی قربانیاں پورے عالم انسانیت کے لیے درس و ہدایت کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ ڈاکٹر راجندر سچر کی نظر میں قتل و غارت گری کی نیت سے جمع ہونے والے پیاس سے جاں بلد دشمنوں کو اپنے حصے کا پانی پلا دینا اور بچوں کو پیاسا دیکھنا جان کی قربانی سے کم اہمیت نہیں رکھتا۔ امام حسین صرف بدی کرنے والوں کو نہیں، بدی کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے دشمنوں سے بھی ہمدردی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر راجندر سچر کربلا کی قربانی کے اس رخ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے گاندھی جی اتنے بڑے جو انہوں نے ان کا ذکر کیا اور کہا کہ آزادی کے لیے ان کو حسن صاحب کو معیار بنانا پڑے گا۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جب جانتے ہیں کہ گاندھی جی بھی جب لڑائی لڑ رہے تھے انگریزوں کے برخلاف، تو وہ مانتے تھے کہ ہنسا سے، زبردستی لڑائی سے بات نہیں بنتی۔ آدمی میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی قربانی دے سکے۔ اگر کیونکہ انہوں نے جیسے کہا تھا کہ مجھے تم زندگی دو اور میں تم کو آزادی دیتا ہوں، زبردستی یا لڑائی کے ساتھ یا نہیں، وہ کہتے تھے کہ حسین صاحب نے جب نے اپنے اوپر لیا ایک ایسی چیز کو جو کہ ظلم ہو، ناانصافی ہو، اس کے برخلاف لڑائی کے لیے انہوں نے اپنے پہ سارا بوجھا لیا، اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے گاندھی جی نے تبھی یہ کہا تھا کہ بھائی ان کی لائف ایک ہمارے لیے ایک بہت اچھا معیار ہے، پیمانہ ہے، کیونکہ ہم بھی انگریزوں کے برخلاف لڑنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی آزادی، اپنی جو زندگی ہے، اس کو اگر دینے کو تیار ہے تو پھر ہم کو کوئی آزادی سے نہیں روک سکتا۔ یہی ایک نقشہ رہے گا حسین صاحب کا سب کے آگے۔ ہندوستان کے ایک ہندو شاعر جناب درشن سنگھ نے حسینی قربانی کے راز و رموز پر روشنی ڈالتے ہوئے شہید اعظم امام حسین کے سلسلے میں اپنے احساسات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے: حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں۔ حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں۔ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ حسین حوصلے انقلاب دیتا ہے۔ حسین شمع نہیں، آفتاب دیتا ہے۔ حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا۔ حسین عزم ہے، ماتھے کو خم نہیں کرتا۔ حسین سلسلہ جاویداں ہے رحمت کا۔ حسین نقطہ معراج ہے شہادت کا۔ حسین جذبہ آزادی ہر آدم ہے۔ حسین حریت زندگی کا پرچم ہے۔ دل حسین کی گرمی سے دل مچلتے ہیں۔ اس ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں۔ اے خدا
کر مجھ کو مسکرائے حسین، دیکھ کر مجھ کو مسکرائے حسین، تیری دنیا اور قید ہندو کی ہے نہ مسلم کی، دل پر درد میں ہے جان۔ حسین صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا جو ایک لیسن اور ایک انسپریشن ہے وہ یہ ہے کہ ناانصافی ہو، کوئی ظلم ہو سماج میں، سوسائٹی میں، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہر انسان کا پورا فرض بنتا ہے وہ اکیلا ہی ہو جائے، اکیلا ہی ہو، وہ اس کو معلوم بھی دکھائی دیتا ہو کہ میرے برخلاف بہت زیادہ تعداد ہے، مگر اگر اس نے اپنے خدا کے ساتھ اس کو یقین ہو اور حسین صاحب کی زندگی دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم اتنا تو خیر اونچا نہیں جا سکتے، اور ان سے یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی ہو اس کے لیے مقابلہ کرنا بغیر اس کے فکر کے کہ میری ضرور جیت ہوگی یا میرا کیا بنے گا، میرا کیا نتائج ہوگا، اس سے ہٹ کے وہ ایک جیوا جاگتی اور میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کے لیے ایک تصویر ان کی سامنے رہتی ہے کہ مقابلہ کرنا ہو تو حسین صاحب جیسا مقابلہ کرنے کی جرت کرو، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے مگر کچھ تو اس کا حصہ ہمارے ہاتھ میں۔ جیسے میں نے آگے بھی کہا کہ جہاں وہ اپنی جان تک قربان کرنے کو حسین صاحب تیار تھے اور کی، ان کے دن میں جو بڑی بات ہے وہ اپنی طرف سے برائی کے برخلاف لڑ رہے تھے، وہ کوئی جو برا انسان تھا اس کے بھی نہیں برخلاف لڑ رہے تھے، ان کو ان سے بھی کوئی دشمنی نہیں نظر آتی تھی، وہ ایک برائی کا اگر وہ تھا تو جو آپ میرے سے تو بہتر جانتے ہیں، جو انہوں نے پانی بھی اپنے دشمنوں کو پلایا، انہیں کہا کہ اگر تم معافی مانگ لو اور تم سمجھو کہ تم غلط ہو تو میں نہیں لڑنا چاہتا واپس، مگر بدقسمتی کے انہوں نے اس دھوکے میں مار دیا، مگر ان کے دل میں لڑائی کرتے ہوئے بھی اپنے ساتھ جو لڑ رہا تھا اس کے بھی طرف ایک ہمدردی کا جائزہ تھا کہ کسی کو پانی کی پیاس ہے تو وہ پانی پلانے کے لیے اس کو تیار تھے۔ تو یہ جیسے کہتے ہیں ہر دھرم میں ہوتا ہے، جیسے ہندو دھرم میں بھی ہے کہ اگر آپ کوئی برائی کو ختم کرنا ہے، آدمی برا نہیں، آدمی جو برائی ہے اس کی جڑ کو اتارنا ہے، تو وہ یہ چیز کو حسین صاحب نے بہت سمجھا کہ آدمی کو، انسان تو بری طرح انسان ہے مگر اس میں جو برائی آئی ہے اس کو میں ختم کروں۔ تو یہ جو انہوں نے پیغام دیا کہ بھئی اگر برا انسان بھی ہو تو اس کو انسانیت سے مت نکالو، وہ غلط راستے پہ ہے، اس سے مقابلہ کرو پورا، مگر اس کے طرف کوئی اپنی دشمنی یا اپنا جو ذریعہ ہے سوچنے کا وہ غلط ہے۔ ہندوستان کی ہی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک اور ہندو مفکر اور دانشور جناب ڈاکٹر سوامی اگنیویش، جنہوں نے انسانی حقوق کی بحالی اور جبر و استبداد کے خاتمے کے لیے جنگ اپنا شعار بنا رکھا ہے، اسلامیات پر اپنے وسیع مطالعے کے پیش نظر امام حسین کی قربانی کو بھی رسول اکرم کی انسانی خدمات اور انسانیت کی نجات کی راہ میں دی گئی قربانیوں کا ہی ایک تسلسل خیال کرتے ہیں۔ یزید اسلامی اصولوں سے دور ہو چکا تھا، پھر بھی اپنی بدکاریوں کو اسلام کا رنگ دینے کے لیے سند کے طور پر امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھ اپنا گھر بار سب کچھ راہ حق میں قربان کر دیا۔ آئیے اس سلسلے میں ہندو مذہبی رہنما سوامی اگنیویش کے خیالات خود سوامی جی کی زبان سے سنتے ہیں۔ مجھے ایک تو حضرت محمد صاحب کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی شخصیت نے بہت ہی آکرشت کیا کہ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے آج سے 1400-1500 سال پہلے عرب کے اس جہالت بھرے واتاورن میں قبیلوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے توحید کی بات کی، ایک اللہ ایک ایشور کی بات کی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ وید میں بھی جو بات آئی ہے ہماری وہ بالکل اس کے انوروپ. وید میں بھی ہے ایکم ست وپرا بہدا ودنتی، کہ ایشور ایک ہے، ستیہ ایک ہے، اس کے الگ الگ نام ہو سکتے ہیں لیکن وہ اللہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے بس، اور کسی کی نہیں، نہ اس کے بیٹے کی، نہ اس کا کوئی. تو اور رب العالمین کی جو بات کہی قرآن شریف میں وہ مجھے بہت پیاری لگی. تو اسی سلسلے میں پڑھتے پڑھتے جانتے جانتے پھر مجھے جب امام حسین جی کی شخصیت کے بارے میں پتہ لگا کہ شانتی پورن طریقے سے انہوں نے یزید کے خلاف سنگھرش کیا. یزید ان سے بیعت لینا چاہتا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم اپنا سلطنت رکھنا چاہتے ہو رکھو، لیکن میں تمہیں آشیرواد یا ریکوگنیشن نہیں دے سکتا. یہ بہت بڑی بات تھی. یزید اپنے ڈنگ کا جو بھی تھا مسلمان بھی تھا لیکن اسلام کے اصولوں پر نہیں چلتا تھا. ہاں، جس طرح کی عیاش کی زندگی تھی اس کی اور دنیا بھر کے ککرم وہ کرتا تھا، اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ اس کو امام حسین جیسی اونچی ایک اور حضرت صاحب محمد صاحب کے نواسے سے ان کو بیعت ملے. تو وہ نہ دینا اور آخری دم تک نہ دینا، ایک غلط انسان کو کبھی بھی اس کے سامنے ایک نہیں جھکنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. ہم تمام مذہب کے پابندوں کو ساری دنیا میں چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، کیول اتنی ہی بات ہم لوگ یدی سیکھتے ہیں امام حسین صاحب سے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دنیا کو پاک صاف کر سکتے ہیں، بہت اچھا بنا سکتے ہیں. جی ہاں، سوامی اگنیویش امام حسین کو محسن انسانیت خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین نے انسانی حقوق کے لیے قربانی دی ہے. آج بھی انسان کو حسینیت کی ضرورت ہے. کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی یہ جنگ جاری ہے. انسانی اصولوں کی جنگ، انسانی قدروں کی جنگ آج بھی حق و باطل کی شکل میں چل رہی ہے. ہم کو امام حسین سے سبق لینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سوامی اگنیویش کہتے ہیں، میں جس طرح سے حضرت محمد صاحب کو کیول پیغمبر اسلام نہیں مانتا، ان کو پیغمبر انسانیت مانتا ہوں، اسی طرح سے امام حسین بھی محسن انسانیت کہ پوری انسانیت کے لیے ان کا ایک پیغام ہے کہ انسانی حقوق کے لیے، اور کوئی اپنے آپ کو آپ کا ہم مذہبی کیوں نہ کہے لیکن اس کے کردار میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات نہیں ہے. کیول نماز پڑھنے سے یا کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کی زندگی میں اسلام کے وہ اصول ہونے چاہیے. یہ جب باتیں نہیں ہیں تو اس کو ہم کبھی سویکار نہیں کریں گے. یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، چرتر کے اوپر جانا، اس کے کریکٹر پر جانا اور اس سے جوڑ کر کے اس مذہب کو ناپنا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات تھی. اور اس لیے جو آج انسانیت کو جس چیز کی ضرورت ہے تو امام حسین ایک محسن انسانیت، اس کے ناطے سے ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں. کربلا کی جو جنگ ہے وہ ہر جگہ پر آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے. ہم کیول 1400 سال پہلے کے کربلا کو یاد کر کے نہ رہ جائیں. آج بھی جہاں کہیں بھی ہمیں اس پرکار کی چیلنجز ہیں، ہمیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جو بڑی سے بڑی قربانی ہے وہ دینے کے لیے 72 لوگوں کی قربانی، 18 ان کے اپنے گھر کے تھے، پریوار کے تھے، اور ان کی انہوں نے قربانی دے دی لیکن جھکایا نہیں کبھی بھی سر. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں ان سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے، پریرنا ملتی ہے، انسپریشن ملتا ہے. تیری دنیا میں اور قید ہندو